ایران حملے کی صورت میں آبنائے ہرمز بند کر دے گا۔ ایران نے پوری دنیا کو پیغام جاری کر دیا۔ معزز دوستو، ایران کی جانب سے جنگی حکمت عملی ترتیب دینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جن میں کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے براہ راست حملہ ہوا تو ایران سب سے پہلے آبنائے ہرمز کو بند کرے گا، کیونکہ یہ راستہ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد دنیا کی معیشت پر دباؤ ڈالنا اور یہ پیغام دینا ہوگا کہ کسی بھی بڑے تصادم کی قیمت پوری دنیا کو چکانا پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی بندش صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں رہے گی، بلکہ عالمی منڈی، تیل کی قیمتوں اور سپلائی چین پر بھی فوری اثر ڈالے گی، جس سے کئی ممالک سیاسی اور معاشی بحران میں جا سکتے ہیں۔ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کسی ممکنہ جنگ کی صورت میں اسرائیل کی طرف بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم دفاعی تجزیہ کار اس طرح کے اعداد و شمار کو اکثر مبالغہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگی بیانات میں نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کے لیے نمبرز بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید جنگیں صرف ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ انٹیلیجنس، دفاعی نظام، اتحادیوں کی حمایت اور سفارتی محاذ بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایک لمحے میں فیصلہ کن نتیجہ نکل آنے کے دعوے کو محتاط انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران پر مختلف سمتوں سے حملے ہوئے تو وہ جواب میں ان مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا جہاں سے خطرہ محسوس ہو۔ عسکری ماہرین کے مطابق یہ حکمت عملی دفاعی نوعیت کی سمجھی جا رہی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک بھی اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں، جس سے جنگ پھیلنے کا امکان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور سفارتی چینلز کو متحرک رکھا جاتا ہے تاکہ تنازع ایک محدود سطح سے آگے نہ بڑھ پائے۔ ناظرین، ہائپر سونک میزائلوں اور جدید ہتھیاروں کے حوالے سے بھی مختلف دعوے سننے میں آتے ہیں، مگر ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے پاس موجود ہتھیاروں کی اصل تعداد، ان کی تیاری اور عملی استعمال کے بارے میں معلومات عموماً خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا یا غیر مصدقہ ذرائع سے آنے والی باتوں کو حتمی سچ مان لینا درست نہیں ہوتا۔ جنگی بیانات کا مقصد اکثر مخالف فریق کو خوف میں مبتلا کرنا اور اپنے عوام کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ ان کی ریاست مضبوط ہے۔ اس تمام صورتحال میں سب سے تشویشناک پہلو انسانی جانوں کا ہے۔ کسی بھی بڑے تصادم میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کشیدگی کم کی جائے، کیونکہ ایک وسیع جنگ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں شروع کرنا آسان اور ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ سیاسی قیادتوں کے سخت بیانات اکثر حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب رہنما ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں تو مذاکرات کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، جبکہ اصل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکالا جائے۔ عالمی طاقتیں بھی اس لیے پس پردہ سفارتکاری کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ تصادم کو روکا جا سکے اور خطہ کسی بڑے سانحے سے بچ سکے۔ ناظرین، آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنگی منظرنامے اکثر قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ حقیقت زمین پر بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ ذمہ دار تجزیہ یہی ہے کہ معلومات کو پرکھا جائے، جذباتی نعروں کی بجائے حقائق پر نظر رکھی جائے اور امن کے امکانات کو ترجیح دی جائے، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوتی بلکہ نئے مسائل کو جنم دیتی ہے۔